ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی دونوں تیار ہیں کہ اس منرل ڈیل کو سائن کیا جائے، کیونکہ منرل ڈیل دونوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ زیلنسکی کے لیے اس لیے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یورپین یونین کی نیشن سے اور یونائٹڈ کنگڈم سے جتنا بھی سپورٹ ملے، جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ کا سپورٹ ہے یوکرین کے لیے، وہ بالکل ان پیرللڈ ہے، اور وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا جو بھی ڈیفیسٹ ہوگا اس کو کمپلیٹ کرنا، اس کو پور کرنا بہت زیادہ اس وقت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو بتائیں کہ یورپین یونین کی ممالک، خاص طور پر یو کے نے کافی حد تک یہ رسپانسبلٹی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زیلنسکی کو بلایا گیا تھا اور سون ہی سنڈے کے دن ہی 2 دن بعد ہی جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور رشیا سے جتنی بھی لڑائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یوکرین کے ساتھ دیں گے۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ جو 5000 ایئر ڈیفنس میزلز ہیں، اس کے علاوہ بھی رشیا کے خلاف جو اس وقت وار چل رہی ہے یوکرین کی، اس کی طرف سیز فائر کی طرف بڑھنے کے لیے ایٹ لیسٹ 1 منتھ کی ایک ٹروس کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کے پریزیڈنٹ کیئر سٹارمر اور ایمینوئل میکرون جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے اس وقت، دونوں نے مل کر ایک یہ 1 منتھ ٹروس کا پلان بھی پرپوز کیا ہے۔ اور حالانکہ زیلنسکی نے کھلی طور پر عوام کے سامنے آ کے اس پلان کو انڈورس کرنا اس وقت نہیں مناسب سمجھا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے میڈیا کو کہ میں اس پلان کے بارے میں جانتا ہوں۔ اور جہاں ہمیں صورتحال اس وقت جس طرح ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں لگ یہی رہا ہے کہ یہ پلان جو ہے وہ زیلنسکی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ ناراض کر چکے ہیں، وہ شخص یا وہ ملک جس کی وجہ سے آپ یہ پوری وار اس وقت چلا رہے تھے، جو آپ کو دنیا بھر سے جو ہے وہ ویپنز اور ایمیونیشنز اور ریسورسز کلیکٹ کر کے جمع کر کے دے رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اب آپ نے اس کو ناراض کر دیا، اب آپ کو اس طرح تو وار میں سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ IMF اور ملٹیپل ادر انسٹیٹیوشنز کو اپنی مرضی کے حساب سے موبلائز کر کے اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کو پرسو کرتا ہے، اور یہی ان کی پالیسی رہی ہے۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے بہت کلیئرلی کہ زیلنسکی کا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے بدتمیزی کرنا ان کو بہت زیادہ بھاری پڑ گیا ہے۔ پورے ملک کو اس وقت نقصان ہوگا، جتنے بھی ان کے سولجرز اس وقت فرنٹ لائن پر بیٹل میں مر رہے ہیں، آئے دن ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے فورس کی، جس کا بھی طنز ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس ڈیبیٹ میں، اس اوول آفس کی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ مارا تھا زیلنسکی کی طرف۔ تو یہاں سے ہمیں ان ساری باتوں سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ اس وقت زیلنسکی کے پاس زیادہ کوئی آپشنز نہیں رہے ہیں۔ فرینچ پریزیڈنٹ اور یونائٹڈ کنگڈم کے جو پرائم منسٹر ہیں، ان دونوں نے مل کے ان کو کچھ جو ہے وہ آپٹمزم یا ہوپ دیا ہے، ایک ہاتھ مدد کا آگے کیا ہے، لیکن کیا یہ مدد کا ہاتھ اس لیول پر انہیں سپورٹ کر سکے گا جس لیول پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کرتا تھا؟ یہ بہت مشکل ہوگا، اور اسی لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اگلے کچھ ہفتوں میں، کچھ مہینوں کے اندر ریپ اپ ہو جانے والی ہے، اور یہ 1 منتھ ٹروس بہت زیادہ لائکلی ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ پوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستی کمپیئر ٹو ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کی دوستی سے کافی زیادہ وہ سخت ہے، کافی اسٹرانگ ہے، اور کافی زیادہ اس میں ڈیولپمنٹس بھی ہوتی رہی ہیں، نہ کہ زیلنسکی جنہوں نے جاتے ہی اوول آفس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بدتمیزی کی، JD وینس نے بھی انٹرپٹ کیا انہوں نے بھی جو ہے وہ کافی اس ڈیبیٹ میں حصہ لیا۔ تو کنسیڈرنگ آل آف دس، اٹس لکنگ ویری ان لائکلی کہ زیلنسکی کو اس لیول کا سپورٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے واپس ملے گا۔ تو ناظرین، جیسے ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ اب زیلنسکی نے اپنا رخ کیا ہے یورپ کی جانب، وہ امریکہ سے سیدھا برطانیہ گئے، وہاں پہ کائر سٹارمر سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یورپ سے بتدریج ان کے حق پہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، کینیڈا نے بھی ان کے حق میں بیان دیا۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ جو یورپ اور برطانیہ کی جانب سے جو سپورٹ ہے، جیسے برطانیہ نے تو کہا کہ ہم ان کو $2 ارب کا ان کو جو ہے لون دیتے ہیں بیکڈ اگینسٹ سینکشنڈ رشین ایسٹس، تو اب 5000 ڈیفنس کے لیے ایبسولوٹلی، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یورپ کی جو سپورٹ ہے وہ ریئلسٹکلی کیا وہ امریکہ کے لیول، جو بائیڈن، جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ $500 ارب امریکہ نے یوکرین کو دیا ہے اور ایکوپمنٹ، تو آیا وہ صرف لپ سروس تک رہتی ہے یا پھر واقعی میں وہ کہیں نہ کہیں میچ ضرور کر سکتے ہیں؟ بیکاز پوٹن آئی تھنک کافی زیادہ اس وقت خوش ہوں گے، بہت خوش ہیں وہ، اور یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیٹو کی الائنس کی ڈیفنس کے لیے ہی یہ پوری جنگ اس وقت چھڑی جا رہی ہے۔ تو ٹیکنیکلی جو بھی یورپین کنٹریز ہیں وہ خود امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، ریلائی کرتی ہیں ملٹری ڈیفنس کے لیے، لیکن کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اب وہ یہ نہیں کر سکتی اور انہیں خود یہ رول ادا کرنا ہوگا، تو میرے خیال سے اس میں کافی ڈیفیسٹس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب تو
آوازیں بھی اور اب آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ امریکہ جو ہے نیٹو سے اپنے آپ کو نکال لے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا تو پہلے دور میں ہی ان کا یہ تھا کہ امریکہ نیٹو کو صرف جب سپورٹ کرے جب باقی یورپین ممالک اپنے جی ڈی پی کا 2% حصہ نیٹو کو جو ہے بیسکلی وہ کریں کنٹریبیوٹ. تو اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. انٹرسٹنگ سچویشن ہے, آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے. جنگ بندی ہو جائے تو بہتر ہے اوبویسلی دنیا کے لیے, کیونکہ اس نے بہت یوکرین کی جنگ کی جو ڈسٹرکشن رہی ہے آن اے ماس لیول ہر لحاظ سے, کیونکہ اس سے کموڈٹی پرائسز متاثر ہوئے, ہمارا اپنا خطہ متاثر ہوا. تو ناظرین جنگ بندی ہونا بہتر ہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.